ہمیں اکثر شکوہ رہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا یہ شکوہ درست ہے؟ یہ شکوہ تو اللہ تعالیٰ پہ عدم اعتماد ہے. کوئی اور در ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ اگر تو ہے تو پھر جائیں وہیں. ٹھیک. کوئی ہے تو اللہ پر اعتماد نہیں رہا ہے. اس لیے یہ لفظ زبان پہ لانا ہی نہ شکری ہے نہ قدری ہے، اور اللہ پہ عدم اعتماد ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. صحیح. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اپنا احساس تو ہمیں ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہے، کیوں نہیں ہوئی ہے، ہم یہ تو احساس نہیں ہے. لیکن اللہ قبول نہیں کرتا ہے، وہاں فتویٰ لگا دیا اللہ پہ کہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ کبھی نہیں سوچا. ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، معصیتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اللہ بعض اوقات تمہاری دعائیں مؤخر کر دیتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا ہے، یا وہ ہمارے گناہوں کی بنا پہ دعائیں رد کر دیتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے کہ جب انسان اتنا گناہ گار ہے کہ گناہوں سے تائب نہیں ہوتا، گناہوں سے تائب نہیں ہوتا. اگر سوال کیا جا رہا ہے، ایک گناہ کیے تھے، معصیتیں کی ہیں، رب سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ توبہ قبول کر کے اس کو جو مانگتا دے دے گا. لیکن توبہ کرتا نہیں ہے، گناہوں پہ اس کی شرمندگی کوئی نہیں ہے، نئے سوال کر رہا ہے مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے. اللہ نہیں سنتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان بیت اللہ میں جاتا ہے، بیت اللہ میں جا کے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کو چالے ہیں، بیت اللہ میں ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں دے دے، فلاں چیز دے دے. اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، لباس کی بھی حرام کا ہے، سب کچھ حرام کا ہے. اس سے تائب نہیں ہو رہا ہے. پہلے یہ چاہیے کہ جو میں نے کیا ہے چلو مجھے یہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب میری یہ حاجات ہے اس سے پوری کر دے، اللہ پوری کرے گا. لیکن حاجات تو پیش کر رہا ہے، مانگ تو رہا ہے، لیکن تائب نہیں ہوتا، تو اللہ ایسے آدمی کی اس کے گھر میں جا کے بھی دعا کرتا کہ وہ نہیں کرتا.